السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی تاریخی حقیقت کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں جو صدیوں سے کروڑوں دلوں کی دھڑکن بنی ہوئی ہے۔ عرفہ کی اہمیت۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو اپنے اندر بہت کچھ سمیٹے ہوئے ہے۔ بنا وقت ضائع کیے آئیے اس سورس مٹیریل کو گہرائی سے سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا اصلی طاقت چھپی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، اس میں ڈائریکٹلی ڈائیو ان کرتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو ظاہر میں بڑا عجیب لگتا ہے۔ بے انتہا گرمی، چھلچلاتی دھوپ، نہ کوئی محل نہ کوئی چھاؤں، صرف ایک بنجر صحرا۔ آخر ایسی سخت اور دشوار گزار جگہ اسلامک تاریخ کے سب سے اہم دن کا مرکز کیوں ہے؟ اس بنجر میدان میں ایسی کیا کشش ہے جس نے اسے اتنا بڑا روحانی وزن دے دیا ہے؟ دی اوریجنز آف عرفہ۔ اچھا، یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس جگہ کا نام خود اپنے اندر ایک بہت بڑا راز چھپائے ہوئے ہے۔ عربی زبان میں عرفہ کا مطلب ہوتا ہے پہچان لینا یا جان لینا، لیکن رکیے، یہاں کس نے کس کو پہچانا؟ قدیم روایتوں کو دیکھیں تو جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو وہ دونوں زمین پر آ کر ایک دوسرے سے بالکل جدا ہو گئے۔ تصور کیجئے وہ چلتے رہے، ایک سمندر سے دوسرے سمندر تک بھٹکتے رہے، اور پھر بالآخر اس میدان میں ایک اونچے پہاڑ کے پاس آ کر انہوں نے ایک دوسرے کو عرفہ کیا، یعنی ان کی پہچان ہوئی۔ آج پوری دنیا اس پہاڑ کو جبل الرحمہ کے نام سے جانتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج عرفہ کے اس میدان تک پہنچنا حج کی ایبسولوٹ پری ریکوزٹ، یعنی سب سے اہم شرط ہے۔ سیریسلی، اگر کوئی اس چلچلاتی دھوپ والے میدان میں نہیں پہنچتا تو حج کمپلیٹلی انویلڈ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب شیطان کو سب سے زیادہ ذلیلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور دوزخ کی آگ سے سب سے زیادہ لوگوں کو بچایا جاتا ہے۔ سیکشن 2، The Great Farewell Pilgrimage۔ اب ہم آتے ہیں 632 CE میں، یعنی ہجرت کا 10واں سال۔ پورے عربیہ میں ایک خبر ٹھنڈی ہوا کی طرح پھیل گئی۔ خبر یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج پر جا رہے ہیں۔ سیریا، یمن، مدینہ، لوگ جہاں تھے وہیں سے نکل پڑے۔ کاروبار، گھر بار سب پیچھے چھوٹ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے نبی کے ساتھ حج کرنے کا یہ سنہری موقع لٹرلی بار بار نہیں ملتا۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، 1,00,000 سے زیادہ مسلمانوں کا ایک عظیم مجمع، ایک انسانی سمندر امد آیا تھا۔ ان ہزاروں لوگوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا اور مروہ کی سعی کی، اور پھر بالآخر اس عرفہ کے میدان میں آ کر جمع ہو گئے۔ اس ہزاروں کی بھیڑ میں ایک بڑا ہی خوبصورت نجی واقعہ ملتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ نبید ابن شریط پہلی بار اپنے والد کے ساتھ حج پر آیا۔ اس کے والد نے دور سے اشارہ کر کے بتایا کہ بیٹا، وہ جو وہاں اونٹنی پر سوار ہیں اور سب سے خوبصورت لگ رہے ہیں، بالکل وہی اللہ کے رسول ہیں۔ اس چھوٹی سی پرسنل یاد نے اتنی عظیم بھیڑ کو ایک بے حد ہیومن سکیل دے دیا ہے نا۔ سیکشن 3، The Final Historical Sermon۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے تاکہ یہ پورا ہجوم انہیں کلیئرلی دیکھ سکے، اور وہاں حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے کسی ماڈرن ہیومن ایمپلیفائر کی طرح آواز کو دور دور تک پہنچایا، اور پھر جو الفاظ ادا ہوئے انہوں نے پورے مجمع کو ہلا کر رکھ دیا۔ اے لوگوں، میری بات دھیان سے سنو، شاید یہ ممکن ہے کہ اگلے سال میری اس مقام پر ملاقات نہ ہو سکے۔ اس ایک سٹیٹمنٹ نے موجود دلوں میں شوق اور حیرانی کی ایک عجیب سی لہر دوڑا دی۔ تو یہاں کروشل پوائنٹ یہ ہے کہ اس خطبے میں موجودہ دور کے لیے بنیادی انصافی اصول یعنی سوشل جسٹس کے رول سیٹ کیے گئے۔ پیغام بالکل واضح تھا، کسی کا دل نہ دکھایا جائے، ایک دوسرے کی جان و مال کو مقدس سمجھا جائے، انٹرسٹ یعنی بیاج کو کمپلیٹلی ہمیشہ کے لیے ابالش کر دیا گیا۔ عورتوں کے حقوق کی بات آئی تو اس آواز میں ایک درد تھا، ایک تاکید تھی کہ ان کے معاملے میں نرم رویہ اختیار کیا جائے، اور یہ یونیورسل بردرہڈ اسٹیبلش کی گئی کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ان سماجیاتی اصولوں کے بالکل ساتھ ساتھ دینی فرائض کو بھی دہرایا گیا۔ بنیادی باتیں: 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، خوشی خوشی زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ یہ وہ کور ایکشنز تھے جن کی بنیاد پر جنت کی گارنٹی دی گئی۔ اس سارے پیغام کو پہنچانے کے بعد ایک طاقتور ترین مومنٹ آتا ہے۔ نبی پاک نے اس لاکھوں کے مجمع سے پوچھا کہ کیا انہوں نے پیغام پہنچا دیا ہے؟ جب پورے انسانی سمندر نے ایک ساتھ گواہی دی کہ ہاں یا رسول اللہ، تو آپ نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور لگاتار 3 بار فرمایا، اے اللہ، تو گواہ رہنا۔
واقعی یہ تاریخ کا ایک بے حد روحانی منظر تھا۔ سیکشن 4 A Day of Relentless Prayer۔ اب ذرا اس چھلچھلاتی دھوپ کے بارے میں سوچئے۔ اس سختی کے باوجود دور اور عصر کی نمازوں کو ایک ساتھ پڑھایا گیا۔ کیوں؟ تاکہ آنے والی دعاؤں میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، اور سن کر حیرت ہوتی ہے کہ دوپہر سے لے کر شام تک مسلسل بغیر ہاتھ نیچے کیے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ یہ لٹرلی عام انسانی فزیکل انڈیورنس کی حدوں سے باہر کی بات ہے۔ اور اب یہ واقعہ دیکھیں جو بریلینٹلی السٹریٹ کرتا ہے کہ عملی مثال کیسے سیٹ کی جاتی ہے۔ بھیڑ میں لوگوں کو حیرت ہوئی کہ شاید رسول اللہ روزے سے ہیں جو اتنی سخت دھوپ میں اتنی دیر سے دعا کر رہے ہیں۔ تبھی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے بھیڑ میں سے ایک پیالہ دودھ کا بھیجا۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے دودھ پیا۔ اس چھوٹے سے ایکٹ نے امہ کے سامنے کلیئر کر دیا کہ حج کرنے والوں کے لیے عرفات کے دن روزہ نہ رکھنا ہی بہتر ہے تاکہ ان کی ساری انرجی اس عظیم عبادت کے لیے محفوظ رہے۔ سیکشن 5 The Perfection of Fate۔ پھر اس دن کا تھیولوجیکل کلائمیکس آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ المائدہ کی ایک بہت ہی عظیم آیت اس میدان میں نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ یہاں ایک بڑا پروفاؤنڈ کانٹراسٹ نظر آتا ہے۔ اس آیت کو سن کر لاکھوں صحابہ خوشی سے جھوم اٹھے، فور شور ان کا دین مکمل ہو گیا تھا۔ لیکن ذرا رکیے، اس جشن کے ماحول میں ایک شخص تھا جو فٹ فٹ کر رو رہا تھا۔ وہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ جب وجہ پوچھی گئی تو ان کا جواب تھا کہ کمال کے بعد صرف نقص ہی تو ہوتا ہے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ دین مکمل ہونے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمینی مقصد پورا ہو گیا ہے اور اب ان کے رخصت ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور واقعی وہی ہوا۔ عرفہ کے اس عظیم اور پرفیکٹ دن کے ٹھیک 80 یا 82 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس پرفیکٹ ترین دن اور اس المناک جدائی کے درمیان کا یہ چھوٹا سا فاصلہ لٹرلی دل چیر دینے والا ہے۔ سیکشن 6 ایکسپیرینسنگ عرفہ ٹوڈے۔ آئیے اب اس ٹائم لائن سے نکل کر دیکھتے ہیں کہ یہ دن آج کی دنیا سے کیسے جڑا ہوا ہے۔ جو لوگ حج کے میدان میں موجود نہیں ہیں، اللہ ان پر بھی بے حد مہربان ہے۔ اگر گھر بیٹھے اس دن روزہ رکھا جائے تو پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے۔ اس کے علاوہ حسن البصری سے ایک بڑا اہم اکاؤنٹ ملتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرفہ کے دن اپنی لوکل مسجد میں عصر کے بعد لوگوں کو جمع کرنے اور حاجیوں کی طرح دعا مانگنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، جسے تعریف کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بھی اپنے علاقے کی مسجد میں بیٹھ کر بالکل وہی روحانی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس میدان میں موجود لوگ اٹھا رہے ہیں۔ تو اب اس ساری ڈسکشن کو سم اپ کرتے ہیں ایک اہم سوال کے ساتھ۔ اگر عرفہ صرف سعودی عربیہ کا ایک میدان نہیں بلکہ دلوں کی ایک کیفیت ہے، تو آج کے دن کتنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھیں گے؟ جس طرح وہاں لاکھوں لوگ گرمی میں کھڑے ہو کر مغفرت کی امید لگائے ہوئے ہیں اور یہی ڈیوائن پریزنس باقی دنیا میں بھی مغفرت بانٹ رہی ہے، تو کیا باقی سب دلوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہے؟ سوچئے ضرور۔ امید ہے اس تجزیے نے اس عظیم دن کی اصلی طاقت اور اہمیت کو سمجھنے میں مدد دی ہوگی۔ خدا حافظ۔